میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے فکر کے لیے تڑپیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے سامنے بھیک مانگیں گے، جب ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم جو ہے قبروں میں گڑ سڑ جائیں گے، ہماری کی گئی دعائیں، ہماری کی گئی طرف، ہماری کی گئی محنتیں ہماری اولاد کو سہارا دیں گی۔ اگر ضرورت پڑے اللہ کے دین کی خاطر اپنی چاہتوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی تو ہم کریں گے۔ یہ جذبہ، یہ قربانی ہم اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد معزز سامعین کرام، جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں، قربانی کے ایام آتے ہیں، حج و قربانی کا موسم آتا ہے، تو حضرت سیدنا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اس لیے ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور ہم امت محمدیہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خاص تعلق ہے، ہمارا ان سے گہرا رشتہ ہے، ہمارا ان سے ایک خاص ربط و ضبط ہے، ایک خاص نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہم امت محمدیہ کی جڑی ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء رسول آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، آپ ان کے نقش قدم پر چلیے گا، ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور ہم امت محمدیہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ہم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ لیکن ان تمام پیغمبروں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہیں، ایک واحد شخصیت ہیں، ایک تنہا شخصیت ہیں، جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے روش کو اپنائیں، ان کے نمونے کو اپنائیں۔ یہ شرف اور اعزاز تمام پیغمبروں میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے نبی، اور ہم امت کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تمہاری زندگی کے لیے آئیڈیل ہے، تم ان کے روش کو اپناؤ، تم ان کی اقتداء کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور خاص کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، ان کی اقتداء کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ اور ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی مخاطب کر کے کہا ان اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگوں تم سب مل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی ملت کو اپناؤ۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور آنے والے نسلوں کو، رہتی دنیا تک کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، ان کی اقتداء کرے، ان کے روش کو اپنائے، ان کے زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا کیوں حکم دیا؟ آپ کی ملت کی اتباع کا اللہ نے کیوں حکم دیا؟ کیا ہے حیات ابراہیم میں ایسے اسباق، کیا اسباق ایسے موجود ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس کی وجہ سے اللہ نے آنے والی نسلوں کو، آنے والی امتوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کا حکم دیا؟ تو ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ان کی زندگی میں آنے والا ہر امتحان پہلے امتحان سے بڑا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش پہلی آزمائش سے بڑی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے یہ کہا اذ قال ربہ لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ ابراہیم تم اپنے آپ کو پورے طریقے سے میرے حوالے کر دو، تم میرے ہو جاؤ، تم میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ تو دونوں جہان کا پالنہار ہے، تو دونوں جہان کا رب ہے، میں تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ کیا کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیاں ہی قربانیاں دیتے رہے۔ کیسی قربانیاں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے وہ واقعہ ہر آدمی کو یاد ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، گئے بیٹے کے پاس، جا کر کہنے لگے اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کو جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا، وہ آرڈر ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے بیٹے کے پاس، آ کر کہنے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ تمہارا کیا اوپینین ہے، بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے اس معاملے کے سلسلے میں۔ بیٹا بھی بڑا وفادار تھا اور تربیت کچھ ایسی ہوئی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، جیسے ہی باپ نے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹے نے فوراً کہا، نہ سوچنے کا کوئی ٹائم لیا، نہ جو ہے موقع لیا، نہ مہلت مانگی، نہ تاخیر کی، یہ بھی نہیں کہا کہ جا کر ماں سے پوچھ کر آتا ہو یا کچھ دن مجھے دے دو تاکہ میں سوچ کر بتاؤں، نہیں، جیسے ہی باپ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں، بیٹے نے کہا افعل، اے میرے باپ آپ کر گزریے، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ میرے بھائیوں، پھر آسمان نے اس منظر کو دیکھا، زمین نے وہ منظر دیکھا، دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب لے کر چلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، کس لیے لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے۔ اس واقعے کو نقل کر کے مفسر قرآن
मौलाना अब्दुल रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह कहते हैं कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक हिस्सा, ये कोई मामूली हिस्सा नहीं था जिसको हम और आप बयान करें, आप सुनकर चले जाएं। ये कोई ऐसा हिस्सा नहीं था और कोई ऐसी वक्ती कुर्बानी नहीं थी जिसका हम जिक्र करके फिर उसे अपने जहनों से भुला दें। शेख अब्दुल रहमान नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह कहते हैं, जब कभी इस वाक़ये को हम पढ़े सुने, थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस जगह रखकर सोचे, उस जगह रखकर सोचे। मेरे भाइयों, हम और आप अंबिया की मुमासलत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम और आप से ऐसे इम्तिहानात लेने वाला भी नहीं है और हम इस काबिल भी नहीं है कि ऐसे इम्तिहानात दे सके, लेकिन कुछ देर के लिए ठहर कर अपने आप को उस जगह रख के सोचना है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हम और आप से अपने रजा के लिए और अपने हुक्मों की तामील के लिए हमसे इस कुर्बानी का मुतालबा कर ले, जिस कुर्बानी का मुतालबा अल्लाह ने सैयदना इब्राहिम से किया था, बेटे की कुर्बानी का, अगर अल्लाह हमसे मांग ले वो कुर्बानी, तो क्या हम दे सकते हैं? क्या इसे कुर्बानी देने का जज्बा हम अपने अंदर रखते हैं? क्या हमने अपनी औलाद की इस अंदाज से तरबियत की है? क्या हमारी औलाद इस कदर फरमाबरदार है कि हमारे हर हुक्म पर वो जो है मानने के लिए तैयार हो जाए? ये सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। और आपको मालूम है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया था? किसी मामूली जानवर को कुर्बान करने का हुक्म नहीं था, वो अपना सगा बेटा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उस सगे बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बह करने का हुक्म दिया था। और बेटा भी कौन सा? कोई 4-5 औलाद नहीं थी उनकी, तन्हा बेटा था, अकलौता बेटा था, एक ही बेटा था और वो भी बड़ा बेटा था। उस वक्त कोई दूसरी औलाद नबी औलाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं थी। और लोग कहते हैं कि बड़े बेटे से वालिदैन को फितरी तौर पर लगाव होता है, मोहब्बत होती है। अब यहाँ अल्लाह का ऑर्डर आ चुका है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, बेटे को ज़बह करना है। और बेटा भी कौन सा? अकलौता बेटा। अगर इसको ज़बह कर देंगे तो उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसे बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया जा रहा है और ज़बह भी करने का तरीका क्या बताया जा रहा है। अगर अल्लाह ताला कह देता कि किसी के हवाले कर दो, कोई ज़बह कर देते, कोई ज़बह कर दे, तो शायद उतनी तकलीफ नहीं होती। अल्लाह कहता है कि अपने हाथों से ज़बह करना है, अपने सगे बेटे को ज़बह करना है, अकलौते बेटे को ज़बह करना है, वो भी अपने हाथों से ज़बह करना है। और वो बेटा भी मेरे भाइयों कब मिला था? कब मिला था? बड़ी दुआओं, बड़ी मन्नतों समाजत के बाद, बड़ी आरज़ों, बड़ी तमन्नाओं के बाद, जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, जिस उम्र में आकर औलाद के होने की कोई तवक्को नहीं होती, औलाद के होने की कोई उम्मीद नहीं होती, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी आरज़ों के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेटा दिया था। और इतने लंबे अरसे के बाद दिए गए इस बेटे का अल्लाह ताला मुतालबा ये कर रहा है कि इसे ले जाकर ज़बह कर दो। और मेरे भाइयों, ज़बह भी कैसे वक्त में करना है? ज़बह भी कैसे वक्त में करना है? जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा चलने फिरने के लायक हो गए, काम काज करने के लायक हो गए, ऐसे वक्त में ज़बह करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे होते, उस वक्त ज़बह करने का अल्लाह हुक्म देता, तो शायद उतनी तकलीफ नहीं होती। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको औलाद होती है, बचपन में मर जाते हैं, वो बाद में उसका जिक्र करते हैं, लेकिन उनको बचपन में मरे हुए बच्चों का जिक्र करते हुए ज्यादा तकलीफ नहीं होती। अगर किसी का जवान बेटा इंतकाल हो जाए, आयन जवानी की हालत में अगर मर जाए, तो पूरी दुनिया उस पर अफसोस करती है, पूरा गांव मोहल्ला उस पर अफसोस करता है कि जवानी की हालत में बच्चा मर गया। बाप पर क्या गुजरेगी, माँ पर क्या गुजरेगी, उसके भाई बहनों पर क्या गुजरेगी। मेरे भाइयों, कुरान ने नक्शा खींचा, कहा फलम्मा बलगा माहु साया, जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के लायक हो गए और दूध के लायक हो गए, काम काज के लायक हो गए, ये उम्र वो उम्र होती है जब बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं होते। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, वो माँ बाप पर भारी जिम्मेदारी होती है, उनको पालना, उनको बड़ा करना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनको पढ़ाना, उनकी तरबियत करना, उनको परवान चढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वही औलाद बड़े हो जाते हैं, कमाने के लायक हो जाते हैं, तो माँ बाप पर बोझ नहीं रहते, वो माँ बाप के लिए सहारा बनते हैं, वो बुढ़ापे का सहारा बनते
जानते हैं ऐसी उम्र में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ज़बह करने का हुक्म दे रहा है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सब जानते हैं कि अकलौता बेटा है, तन्हा बेटा है, बड़ी आरज़ू और तमन्नाओं के बाद मिला है, अपने हाथों से ज़बह करना है। और ज़बह भी कब किया जा रहा है? जब आयन जवानी की उम्र को पहुंच चुके हैं। और फिर मेरे भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़बह करने का हुक्म दिया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। और ज़बह भी कब करने का हुक्म दिया जा रहा है? जब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, अभी छोटे बच्चे थे, अल्लाह का हुक्म हुआ था कि जाओ तुम अपने इस नन्हे मुन्ने बच्चे को, इस शीरखार बच्चे को और तुम्हारी इस बीवी हाजरा को बेआब और गिया मैदान में छोड़ाओ। अभी छोटे बच्चे थे, उस वक्त बाप से जुदा हुए थे। बाप के साथ रहने का, बाप के आगोश में पलने का, बाप की गोद में खेलने का कोई मौका सैयदना इस्माइल को नहीं मिला था। बचपन में जुदा हुए, जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह हुक्म दे रहा है ऐसे वक्त में जब बाप और बेटे का मिलन होने वाला है। एक बाप जो अपने सालों से दूसरे बच्चे से मिलने जा रहा है, एक बेटा जो अपने सालों से अपने दूसरे बाप से मिलने जा रहा है, ऐसे वक्त में अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जाओ तुम अपने इस बेटे को ज़बह कर दो। क्या आलम रहा होगा, क्या हालत रही होगी, क्या कैफियत रही होगी मेरे भाइयों। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को जगह रखकर सोचे कि कैसे कुर्बानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतालबा किया। और इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए सैयदना इस्माइल ने और सैयदना इब्राहिम ने जरा भी चूं चरा नहीं की। सैयदना इब्राहिम ने यह नहीं कहा कि अल्लाह तुम मुझसे कैसी कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है, और इस्माइल ने यह नहीं पूछा कि मेरे बाप आप कैसी कुर्बानी का मुझसे मुतालबा कर रहे हैं। जैसे ही कहा बेटे बाप ने कि इन्नी अरासिल मनानी अन्नी अज़बहुका, अरे बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। बेटा कहता है फलमा तुमर, अरे मेरे बाप अल्लाह ने आपको जिस बात का हुक्म दिया है आप कर गुजरिएगा, मैं तैयार हूं, मैं जो है रेडी हूं आपकी हर हुक्म पर कुर्बान होने के लिए। अब फिर मेरे भाइयों, दुनिया ने वो भी मंजर देखा, सैयदना इब्राहिम ने अपने बेटे को लिटाया, छुरी चलाना ही चाह रहे थे। ये काम, ये हरकत यादा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा कब सद्दक़्ता रोया इब्राहिम, तुमने हमारा ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इब्राहिम ने बेटे को ज़बह नहीं किया था, हुक्म था ज़बह करने का, लेकिन जो जज्बा, जो इताअत, जो फरमाबरदारी का सूद सैयदना इब्राहिम ने दिया था, अल्लाह ने बेटे के ज़बह होने से पहले कह दिया कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तुमने हमारे हुक्म को पूरा कर दिया, तुमने हमारे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नहीं चाह रहे थे कि तुम्हारा बेटा कुर्बान हो, हम तो तुम्हारे अंदर मौजूद उस चाहत की कुर्बानी चाह रहे थे। आया तुम हमारी चाहत को मुकद्दम रखते हो या अपनी बेटी की चाहत को मुकद्दम रखते हो? हमें देखना चाहते थे कि तुम हमारी इताअत करने वाले हो या फिर बेटे की मोहब्बत में आकर हमारी नाफरमानी करने वाले हो। हम तुम्हारी इस चाहत को देखने के लिए हमने तुमसे इस कुर्बानी का मुतालबा किया था। और मेरे भाइयों, ये कुर्बानी अल्लाह को ऐसी भा गई, ऐसी पसंद आ गई, अल्लाह ने कहा वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, इब्राहिम तुमको अपने बेटे को ज़बह करने की जरूरत नहीं है, हम बदले में तुम्हारे लिए आसमान से दुम्बा उतारते हैं, तुम ज़बह कर देना। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को ज़बह किया और इस कुर्बानी को अल्लाह ने इतना पसंद किया, अल्लाह ने कहा वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, इब्राहिम आज जो काम तुमने अंजाम दिया है, आज तुमने इताअत और फरमाबरदारी का जो सबूत दिया है और जिस चाहत की तुमने कुर्बानी की है, तुम्हारी इस कुर्बानी को मैंने इस कदर पसंद किया है कि अब मैं इस कुर्बानी को रहती दुनिया तक बाकी रखूंगा। जब तक क़यामत खत्म नहीं होगी तुम्हारी सुन्नत को हर साल दोहराया जाएगा। सुभान अल्लाह, आज वही कुर्बानियां हैं मेरे भाइयों जो हम ईद उल अज़हा के मौके पर करते हैं। इस कुर्बानी को करते हुए हमको थोड़ी देर अपने आप को इस जगह रखकर सोचना है कि हमने अपने औलाद की तरबियत किस तरीके से की, हमारी औलाद क्या ऐसी फरमाबरदार बन सकी, क्या हमने अपने फैमिली मेंबर्स को अल्लाह का इस कदर मुती फरमाबरदार बनाया, क्या हमने अपने अहले खाना को और अपने आप को ऐसा दीनदार बना सके हम? ये हम आपको सोचने का मकाम है। ये सिर्फ
عید الاضحیٰ جانوروں کی قربانی کا نام نہیں ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے ہمارے مالوں کو قربان کرنے کی، ہم بلا دریغ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اگر ضرورت پڑے اللہ کے دین کی خاطر اپنی چاہتوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی ارمانوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی تو ہم کریں گے۔ یہ جذبہ یہ قربانی ہم اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کبھی اللہ کی رضا کی خاطر صرف اپنے خواہشات، اپنے آرزوؤں اور ارمانوں کو ہی نہیں، اگر ضرورت پڑے اللہ کی دین کے خاطر ہمارے ان اولاد کو، اپنے اس لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو بھی قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کریں گے۔ یہ جذبہ قربانی پیدا کرتی ہے۔ صرف یہاں تک آ کر بس نہیں کیا، شریعت نے کہا اگر ضرورت پڑے اللہ کی دین کی بقا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہماری اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنا پڑے تو ہم پیش کریں گے۔ قربانی ہم کو یہ سکھاتی ہے۔ اگر ہم نے اس جذبے کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا، اس جذبے کے ساتھ ہم نے جانوروں پر چھری چلائی تو یقین مانیے گا کہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اگر قربانی کرتے وقت یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، یہ شعور پیدا نہیں ہوا، یہ احساس نہیں جاگا، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، ہماری زندگی میں کوئی چینجز نہیں آئے، تو پھر یہ قربانیاں صرف ایک گوشت خوری کا نام ہوگا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کیا ہم نے جانوروں کو ذبح کرتے وقت، جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اس بات کی تمنا کی، اس بات کا ارادہ کیا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہمارے غلط رسم و رواج پر چھری چلانا پڑے تو کیا ہم چلا سکیں گے؟ کبھی وقت پڑے ہماری خواہشات، ہماری آرزوؤں پر چھری چلانا پڑے تو کیا ہم چلا سکیں گے؟ یہ اس بات کا سبق ہمارا آپ کو دیتی ہے۔ ہم نے قربانیاں کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کے دن نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دیتے ہوئے ظہر اور عصر مغرب عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہوگا۔ اگر ہم نے ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا، ہمارے اندر کوئی پابندی پیدا نہیں ہوئی، تو میرے بھائیوں ایک جانور تھا جسے ہم نے ذبح کر دیا، ایک گوشت تھا جسے ہم نے تقسیم کر دی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا یہ گوشت، تمہارا یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم نے جانوروں پر چھری چلائی، جانوروں کو ہم نے کاٹا ہوا کچھ گوشت ہم نے اپنے اعزاء خاریوا میں تقسیم کر دیا، کچھ اڑوس پڑوس میں تقسیم کر دیا، کچھ گوشت کو ہم نے پکا دیا اور ہم کھا گئے، جانوروں کو ہم نے ذبح کیا، خون بہا کر زمین پر بہہ گیا، زمین نے اسے چوس لیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ ہم نے اللہ کو کیا نذرانہ پیش کیا؟ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا یہ گوشت خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے اندر اطاعت و فرما برداری کا کتنا جذبہ ہے۔ آیا تم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی نہیں؟ آیا تم نے اس قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے جوڑنے کی کوشش کی یا نہیں؟ آیا تم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کی یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ قربانی کے بدلے میں ہمارا آپ سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر ایک رسم تھی جسے ہم نے ادا کر دی، جسے ہم نے ادا کی۔ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارا آپ کے لیے بے شمار اسباق ہیں، بے شمار پیغامات ہیں۔ ایک دو تین پیغامات میں حالت کی مناسبت سے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی رب چاہی زندگی ہونا چاہیے، رب چاہی زندگی ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنی من چاہی زندگی گزارنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال و متاع اللہ کا دیا ہوا ہے،
اور یہ مال و دولت, یہ نعمتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اسی لیے اسے اللہ کی راہ میں جھکاتے ہوئے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے, اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہوئے آدمی کو جھجک نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے ہر کاموں میں مقدم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگائے, ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی ان ساری نعمتوں کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے تیار ہو جائے. جب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کے لیے حلال ہے, آپ اس کو اپنائیں. جب یہ بتایا جائے کہ حرام ہے, اس کو فوراً چھوڑنے کا مزاج پیدا کرے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والا بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کو اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارنا ہے, بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا ہے, اور اسی لیے ہمیں قربانیاں دیتے ہیں. دوسرا پیغام میرے بھائیوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہر والدین کو اپنے اولاد کے دینی مستقبل کی فکر کرنا چاہیے. اپنے اولاد کی دینی مستقبل کو بنانے کے لیے جد و جہد اور محنت کرنا چاہیے. حقیقت میں والدین وہی ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کی دینی اخلاقی تربیت کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو ضرور یہ دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے دینی مستقبل کی فکر تھی, اس لیے جب بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی, کہا اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنانا, میرے اولاد کو نماز کا پابند بنانا, اور میرے جانے کے مجھے بھی میرے جیتے جی شرک سے کفر سے بچائے رکھنا, اور میری اولاد کو بھی شرک سے کفر سے بچائے رکھنا. اس بات کی فکر انبیاء علیہ السلام کو بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اس لیے ہمارے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے مستقبل کی دینی مستقبل کے لیے فکر مند فکر کریں. اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں جیسا دعائیں انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, اگر آج ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے فکر کے لیے تڑپیں گے, اللہ سے دعائیں مانگیں گے, اللہ کے سامنے بھیک مانگیں گے, جب ہم یہاں نہیں رہیں گے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, ہم جو ہے قبروں میں گڑ سڑ جائیں گے. ہماری کی گئی دعائیں, ہماری کی گئی طرف, ہماری کی گئی محنتیں ہماری اولاد کو سہارا دیں گی. آپ اپنی اولاد کو جو سب سے قیمتی سہارا دے سکتے ہیں, قیمتی تحفہ دے سکتے ہیں آپ کے جانے کے بعد, وہ ہے نیک دعائیں. نیک دعائیں, ان کی دینی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری, اور ان کو دین و اسلام پر باقی رہنے کے لیے اللہ سے تڑپنا, اللہ سے رونا, اللہ سے مانگنا, یہ آپ کی اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کچھ دعائیں مانگی تھی. اس میں ایک دعا یہ کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے اللہ, ہم تیرے حکم سے ہم نے اس مکہ کی آباد کو بیاب اور گیا میدان کو ہم نے بسایا, تیرے حکم سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اے اللہ, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو عرب کی اس قوم میں ایک ایسا نبی, ایک ایسا رسول, ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, توحید کی تعلیم دے, کفر و شرک سے ان کو روکے, ان کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. ایک ایسا نبی بھیجنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے 2500 سال پہلے یہ دعا کی تھی, اور اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ اللہ نے 2500 سال بعد دیا. اور عربوں میں ہی سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا. یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ حقیقت میں دعائے ابراہیمی کا مظہر تھی. اس لیے ہر والدین کو اپنی اولاد کی دینی مستقبل کی فکر کرنا چاہیے. آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے, والدین بچوں کو کھلانے پلانے, ان کو کی دنیا اچھی بنانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے, اس کو بھی نبھانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو عقیدے کی, توحید کی, اخلاق کی تعلیم ضرور دیجیے گا. ان کو دین کا رشتہ اسلام سے مضبوط کرنے کی کوشش
کیجیے گا. آج کتنے والدین ایسے ہیں جب ان کے اولاد بڑے ہو جاتے ہیں ان کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں اور جو ہے خود کی اولاد جو ہے والدین کا دیکھ بھال کرنا پسند نہیں کرتی, ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. بعد میں جا کر جو ہے ماں باپ پچھتاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, واویلا مچاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں. بچپن ہی سے آپ اپنے بچوں کی اخلاقی دینی امور کی تربیت کیجیے, ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کیجیے, ان کے ساتھ بیٹھ کر درس حدیث کیجیے, درس قرآن کیجیے, سیرت کی کتابیں پڑھیے, پڑھائیے. آج والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ پارکوں کو, کلبوں کو گھومنے کے لیے وقت ہے. وہ اپنے والدین کے ساتھ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے وقت ہے. والدین کو بچوں کے ساتھ یہ سارے حرکتیں کرتے ہیں, دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہوگا جو مل بیٹھ کر گھر میں اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ میں رہنے والے لوگوں کو بٹھا کر درس قرآن دیتا ہوگا, بٹھا کر درس حدیث دیتا ہوگا, بٹھا کر سیرت کی کتابیں پڑھاتا ہوگا. ایسا کوئی والد آپ کو نہیں ملے گا, ایسا کوئی سرپرست آپ کو نہیں ملے گا. نتیجہ کیا ہے, نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اولاد باغی ہو رہی ہے, اولاد نافرمان ہو رہی ہے, اولاد والدین کے خلاف بغاوت کر رہی ہے. بات بات پر ماں باپ کو ڈانٹنا, بات بات پر ان کو آنکھیں دکھانا, بات بات پر ان کو دکھ دینا, ان کو رلانا, ان کو تکلیف دینا آج یہ نئی نسل کا شیوا بن چکا ہے. اس کا نتیجہ, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی اخلاقی دینی تربیت نہیں کی, ان کا رشتہ ان علماء سے, علم سے, دین سے, مسجدوں سے نہیں جوڑا, وہ بعد میں چل کر اس طرح باغی اور نافرمان ہو جاتے ہیں. اور آج کے بچوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے, نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا ہوگا, قرب قیامت ایسا ہوگا ان تلد الامۃ ربتها, ماں باپ جو ہے اپنے آقاؤں کو جلیں گے. یعنی ماں باپ کی نظر, ماں باپ جو ہے بچوں کی نظر میں ان کی حیثیت ماں باپ کی غلاموں اور لونڈیوں کی طرح ہو جائے گی. اللہ اکبر. والدین کی نظر میں, والدین کی حیثیت اولاد کی نظر میں غلاموں اور لونڈیوں کی ہو جائے گی, اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک کریں گے. آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں, یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ اپنی اولاد کی دینی مستقبل کی کوشش کریں, اور اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے, اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے, آپ کو دنیا اور آخرت میں نجات ملنے والی نہیں ہے, آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. کیونکہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر اولاد پر کسی کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے تو ان کے اپنے والدین ہیں, ان کے اپنے ماں باپ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان رضا ربی رضا الوالدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے, والدین کی چاہت میں اللہ, والدین کی محبت میں اللہ کی محبت ہے, اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو آپ نے اپنے والدین کو نہیں بلکہ تو آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. اگر آپ نے اپنے والدین کو خوش رکھا, ان کا خیال رکھا, ان کی خدمت کی, ان کی دعائیں لی, تو گویا آپ نے والدین کو ہی خوش نہیں کیا بلکہ اللہ کو بھی خوش کیا. ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, میں معذرت کے ساتھ اپنا وقت زیادہ لے رہا ہوں, اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابن ماجہ کی روایت ہے, آ کر پوچھا کہ اولاد کا والدین پر کیا حق بنتا ہے, کتنا حق ہے والدین پر اولاد کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک. آپ نے فرمایا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہے, تمہاری جہنم بھی ہے. اگر تم ان کو خوش رکھو گے, ان کا خیال رکھو گے, ان کی خدمت کرو گے, ان کا کہا مانو گے, ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے, تو یہ کام تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گے. اگر تم نے ان کی نافرمانی کی, ان کو خوش نہیں رکھا, ان کو ڈانٹا, ان کو ڈپٹا, ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا, تو پھر یہی سلوک تمہیں جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اس لیے اولاد کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہم اپنی زندگی میں جو غلطیاں کرتے ہیں, ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں, ہم سے جو معافیاں, ہم سے جو لغزشیں ہوتی ہیں, اس کو معاف کرانے کا سب سے زبردست ذریعہ والدین کی خدمت ہے. والدین کی خدمت کیجیے, والدین کی دعائیں لیجیے, والدین کو خوش کرنا سیکھیے. ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اخلاقی دینی تربیت کرنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑا اہم پیغام دیا وہ یہ ہے
کہ ہم کو دنیا میں رہ کر جیسے ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آخرت میں نیک نامی کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی دنیا میں بھی نیک نامی کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم یہ سوچے دنیا میں رہ کر کہ جس طرح ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں ویسے ہی معاشرے میں رہنے والے افراد کو بھی خوش کرے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا ذکر خیر ہو، ہمارا اچھا تذکرہ ہو، اس کے لیے بھی محنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اوصاف بیان کیے اور جن نعمتوں کی شکر گزاری کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم کا نام آخرت میں تو بلند کیا ہی ہے لیکن دنیا میں بھی ہم نے بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آج دنیا کی جتنی بڑی قومیں ہیں یہود و نصارہ مشرکین سب کے سب جو ہے اپنے ان کو پیشوا مانتے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی ہے نصرانی ہے نہ مشرک ہے، وہ تو موحد ہے، وہ تو موحد ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ایسا چھوڑا کہ آج دنیا کی ہر قوم اپنے آپ کو ان سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے برتاؤ، اپنے سلوک، اپنے رشتہ داری، اپنے تعلقات کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں پر اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرے، اچھا اثر چھوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گا، اللہ کو تو خوش کرنا ہی ہے، یہ اول مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک ہم دنیا میں رہے ہمارے سے لوگوں کو فیض پہنچے، ہم سے لوگوں کو بھلائیاں پہنچے، لوگوں کو ہم سے راحت پہنچے اور ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا میں ہمارا ذکر خیر باقی رہے، اس کے لیے ہمارا آپ کو کوشش کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ الہ العالمین جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کی کہی ہے اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہم سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو ہم سے مجبور ہے ان کی مجبوریوں کو دور فرما۔ اللہ جو ہم سے مقروض ہے ان کے ادائیگی خرچ کا انتظام فرما۔ الہ العالمین ہم سے جن کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، کروڑ کروڑ ان کو جنت نصیب فرما۔ اللہ ہم نے جو بھی قربانیاں جو بھی اعمال تیری بارگاہ میں کی ہے اللہ ہماری ساری قربانیوں کو ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما، تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا ہمارے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جمع ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔